جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ہیں اور اس کے علاوہ جو کارکنان ہیں وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں. اور اگر میں آپ کو اس طرف دکھاؤں اس طرف آپ کو اسلام آباد پولیس کے اہلکار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے جو رستہ ہے مکمل طور پہ بند کیا ہے. اس طرف تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. یہ صورتحال اس ٹائم یہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی اور اس ٹائم جو ہے وہ دھرنا جاری ہے. اور ممکنہ کیا اعلان ہو سکتا ہے, کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن اس ٹائم یہ صورتحال ہے اسلام آباد کی. پولیس نے جو رستہ ہے وہ مکمل طور پہ بند کیا ہوا ہے. مینا خان صاحب کیا سمجھتے ہیں, دھرنا ابھی تک جاری ہے, رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی, جو ریٹرن آرڈر ہے وہ سامنے نہیں آیا. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے لوگوں کو تشویش ہے اور لوگ یقیناً بہت افسردہ ہیں. کیا کہیں گے آپ, کیا پلان ہے اور نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بلایا گیا تھا, کچھ یہاں پہ موجود ہیں, کچھ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, ان پیچھے سے لاک لگایا ہوا ہے, اور کچھ ہمارے پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں اور نیشنل اسمبلی کے جو ایم این ایز ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر ان کو محصور کیا ہوا ہے. اور باقی جو ہے موٹر وے بھی بند ہوا پڑا ہوا ہے اس وقت بکر بھی بند ہوا پڑا ہوا ہے. بلوچستان کے اندر سڑکیں بند ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور ہمارا مطالبہ بڑا جائز ہے. مطالبہ یہ ہے کہ قوم کا لیڈر, اس کا آلریڈی آپ کی غفلت کی وجہ سے 85% اس کی ایک آنکھ کی بینائی جا چکی ہے. ان تک ان کے ڈاکٹروں کو رسائی دے, ان کے ڈاکٹر ان سے ملے, چیک اپ کریں, ان کو اسپتال لائیں, ان کا علاج ہو سکے. تو یہ جو ہے یہ تو ایسے نہیں جائے گا. یہ جو ہے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دائرہ ہم وسیع کرتے جائیں گے, اس سے مزید ایک سٹیپ جائیں گے, پھر اس سے مزید ایک سٹیپ جائیں گے, جب تک جو ہے ہمارے مطالبات. مطلب اگر تحریری جو ہے وہ ریٹرن آرڈر نہیں آتا یا آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ آگے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہیں اور جب یہاں سے اٹھیں گے تو ایک نئے فیصلے کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے نہیں اٹھا جائے گا, ایسے نہیں اٹھیں گے, اور وہ فیصلہ اس سے مزید جو ہے وہ دائرہ کار وسیع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, پھر اگلا اس سے وسیع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور مزید اس کے اندر جو ہے ہم سختی لائیں گے. بس مزید نو جو ہے بزنس ایز یوزول انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مینا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے ہم اٹھے تو ایسے نہیں اٹھیں گے بلکہ ایک فیصلہ کر کے اٹھیں گے اور پھر مزید فیصلے ہوں گے اور جو دائرہ کار ہے احتجاج کا وہ وسیع ہوتا جائے گا. تو یہ صورتحال ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اسلام آباد پولیس کے اہلکار ہیں جنہوں نے رستہ مکمل طور پہ بند کیا ہے. ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں, اگر یہ دیکھیں جی ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ہیں, اور اس طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین جو ہے وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. احتجاج جاری ہے, نعرے لگائے جا رہے ہیں. نعیم حیدر پنجوتا یہاں پر موجود ہے. پنجوتا صاحب, رات کا یہ وقت ہو چکا ہے, دھرنا جو ہے فی الحال جاری ہے. مینا خان کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے اٹھتے ہیں تو پھر ہم ایک نیا فیصلہ کر کے اٹھیں گے اور پھر جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہو جائے گا, ہم اس طرح نہیں اٹھیں گے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اور خان صاحب کی صحت کے لے کے بہت تشویش ہے, سوشل میڈیا اور پوری قوم جو ہے وہ اس طرف دیکھ رہی ہے کہ اب یہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا تحریری جو نوٹس ہے یا تحریری جو آرڈر ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ بالکل پھر آپ کو ملک بند کرنے کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں بچتا. دیکھیں مطالبہ بڑا واضح ہے اور بڑا آسان ہے کہ آپ خان صاحب کو شفا ہاسپٹل کے اندر لے کر آئیں, شفا انٹرنیشنل اسلام آباد, یہاں ان کا علاج کرائیں, پراپر ٹریٹمنٹ ہو, ان کے اسپیشلسٹ خان صاحب کے بھی ہوں اور جو ریٹنا کے حوالے سے اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی ہوں. یہ ایک لیگل مطالبہ ہے, جائز مطالبہ ہے. اور میں محسن نقوی کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جیل تیار ہو رہی ہے اسلام آباد کی, اس جیل میں جانے کے لیے آپ انتظار کریں. آپ جو دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب کو لائیں گے اور یہاں پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی طاقت سے خان ہمارا باہر آئے گا. یہ بالکل آپ کی بھول ہے کہ خان صاحب کی صحت ہو, زندگی ہو یا ان کی رہائی ہو, اس پہ کوئی کمپرومائز ہوگا. ہمارے لیے یہ تمام راستے بند کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک پہلا سٹیپ ہے جس میں تمام پارلیمنٹیرینز نے جو ہے یہاں آنا تھا, یہاں پہنچے, جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں, جو لاجز کے اندر بیٹھے ہیں, ان کو وہاں احاصار کیا ہوا ہے. اور یہاں پر بھی کے پی ہاؤس سے پارلیمنٹیرین جتنے ہیں ان کو بھی یہاں دھرنا اس لیے دینا پڑا ہے کیونکہ انہوں نے راستہ روکا ہوا, ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے جانا تھا. اس وقت جو تمام تر ریڈ زون ہے وہ مکمل طور پر سیل ہے, اور یہاں جتنی ایمبیسیاں ہیں, یہاں جتنے اور ادارے ہیں, ظاہری بات ہے جب اس طرح کا بلاک انہوں نے خود کر دیا ہے ہمارے ڈر سے,
तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस प्रेशर को हमने आगे बढ़ाना है, मेंटेन भी करना है और हमने आगे बढ़ना है। और अगर हमारा मुतालबा नहीं माना जाता, जो कि अभी तक उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, तो फिर आपके पास ऑप्शन वही बचता है जिस वक्त कारकुनान चाहते हैं कि बंद मतलब बंद। सुप्रीम कोर्ट पे भी सवालिया निशान नहीं है कि उनका रिटर्न ऑर्डर जो है वो अभी तक नहीं आया, ये चीफ जस्टिस फैसला कर रहे हैं, कहाँ है वो ऑर्डर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदालत ने फैसला दिया था उसके लिए हमारे लॉयर्स ने हसनैन साहब रजू किया, लेकिन पूरा दिन वो बैठे रहे, उनको वो ऑर्डर नहीं दिया गया। कल हम एक और अहम पटिशन भी हाई कोर्ट के अंदर लेकर जा रहे हैं और वो पटिशन आपके सामने आ जाएगी। मैं अभी थोड़ा पहले नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि पटिशन दायर होगी तो फिर ही आपको उसके कंटेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, उन्हें चाहिए था कि कॉपी भी दें, और अगर उन्होंने फैसला दिया कॉपी नहीं दी तो हुकूमत तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पहुंच ही चुका था जो उन्होंने वहाँ लिखवाया। तो क्या हुकूमत ने कोई पेशरफ्त की, यहाँ इन्होंने कोई डेवलपमेंट की, क्या इदारों ने उसके अंदर कोई रोल अदा किया? उन्होंने नहीं किया, तो इनको नहीं होश आ रहा और पाकिस्तान की आवाम जो है इनको होश के नाखन दिलवाएगी। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप होश के नाखन लें, लेकिन जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो कोई मसला नहीं है, फिर टेढ़ी उंगली होगी, फिर टेढ़ी उंगली होगी। सो ये सूरत हाल है इस टाइम। और आप देख सकते हैं यहाँ ख़वातीन भी मौजूद हैं, तरीक़े इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद हैं, जो है वो धरना जारी है। और अगर आप आगे देखें, आपको इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे अगर आप देखें, आपको प्रिजर वैन नज़र आ रही है, रस्ते मुकम्मल तौर पे बंद हैं, महसूर किया गया है इनको। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनको, और भी काफ़ी लोग हैं जिनको महसूर किया गया। तनवीर असलम राजा साहब भी मौजूद हैं। राजा साहब, दिन में बात हुई, रात हो चुकी है, क्या समझते हैं अब क्या होगा? क्योंकि ना कोई पता चल रहा है और ना खान साहब का कोई पता है, उनकी सेहत को लेके एक तशवीशनाक सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें चीफ जस्टिस साहब से ये उम्मीद थी, हम जब हर तरफ लाकानूनियत देखी, हम चीफ जस्टिस साहब के पास गए और फिर हम देखा ना अपने, उन्होंने बड़े एक अच्छे तरीके से कहा कि जी खान साहब का इलाज करवाएं, ये करें वो करें, लेकिन इसमें टेक्निकल जो बेईमानी हमारे साथ की गई कि वो रिटर्न में ऑर्डर नहीं दिया। आपको पता है पाकिस्तान के कानून में अगर हम जेल जाते हैं, अमले से बात करते हैं कि खान साहब का इलाज शुरू कराया जाए, तो वो रिटर्न में ऑर्डर मांगेंगे। वो चीफ जस्टिस ने रिटर्न में ऑर्डर अभी तक नहीं दिया। आज 30 घंटे गुजर गए हैं और अभी रिसेंटली ये पता लगा है कि चीफ जस्टिस साहब जो है मंडे तक छुट्टी पे चले गए। तो अगर मंडे तक हमें रिटर्न में ऑर्डर नहीं मिलता, एक तरफ सिचुएशन ये है कि वो आँख का जो इन्फेक्शन है वो दूसरी आँख की तरफ भी जा रहा है और खान साहब मुसलसल तकलीफ में। तो इस किस्म के माहौल में जब पार्लियामेंटेरियंस ने डिसाइड किया कि वो पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे, और पार्लियामेंट के ऊपर सबसे पहले पार्लियामेंटेरियंस का हक होता है, इन्होंने पार्लियामेंट को जो है जंजीरें लगा के, ताले लगा के बंद कर दी है। और सवाल ये है कि ये वो कौन लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस को जाने से रोक लिया है। तो अब हम यहाँ KP हाउस के बाहर तकरीबन सारे पार्लियामेंटेरियंस KP के, पंजाब के, सिंध के बैठे हुए हैं, और ये धरना और ये जो रेजिस्टेंस है तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक चीफ जस्टिस के अनाउंस किए हुए वादे के ऊपर अमल दरामद नहीं होता और खान साहब को बुनियादी जो सहूलतें हैं सेहत की वो नहीं फराहम की जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।